ہم علی کی باتیں زمانے کو اس لیے زیادہ سناتے ہیں، ہم اس لیے زیادہ سناتے ہیں تاکہ زمانے کو پتہ چلے کہ جس کا علی ایسا ہے اس کا نبی کیسا ہو، جس کا غلام ایسا ہے اس کا امام کیسا ہو، جس کے قدموں میں بیٹھنے والا ایسا ہے وہ سردار کیسا ہو۔ اور میں ممبر کی عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ ہم نے علی کی وجہ سے نبی کو نہیں مانا، ہم نے نبی کی وجہ سے علی کو مانا، اس لیے ہمیں نبی نے بتایا تو ہم نے علی کو مان لیا۔ ہم کبھی بھی علی کو نہ مانتے اگر نبی کا حکم نہ ہوتا، خم غدیر پہ نبی ہاتھ نہ اٹھاتے ہم کبھی نہ مانتے۔ نبی نے بازو پکڑ کے دکھا دیا اور قرآن کہتا جو محمد دے وہ لے لو، جس سے روکے اس سے رک جاؤ۔ نبی نے ہمیں علی دیا اور ہم نے لے لیا، اور ہمیں عزت رسالت کر کے بھی ابو طالب کے بیٹے علی ہی نے بتائی ہے کہ نبی کی عزت کیسے کرنی ہے۔ کوفے کا ممبر تھا، نہج البلاغہ میں ہے کہ کوفے کے ممبر پہ علی بیٹھے تھے، ایک یہودی آ گیا، اس نے آ کے علی سے سوال کیا، اس نے یا علی یہ اتنے سوالات کے جواب جو اتنی آسانی سے دے دیتے ہو، یا علی یہ علم کہاں سے سیکھا ہے، یہ علم کہاں سے پڑھا ہے، یا علی ہمیں بتا تو نے کہاں سے سیکھا اور کہاں سے پڑھا۔ علی کہہ سکتے تھے یہ میرا علم ہے، علی کہہ سکتے تھے یہ میرا شعور ہے، علی کہہ سکتے تھے یہ میری امامت کی وجہ سے ہے۔ علی کے جملے آج بھی نہج البلاغہ میں ہیں۔ اللہ یہودی کو دیکھ کے فرمایا ھذا صفۃ العلم، ھذا لعاب رسول اللہ، یہ جو میرے سینے میں علم ہے یہ رسول کے لعاب چوسنے کی وجہ سے ہے، یہ رسول کے زبان چوسنے کی وجہ سے ہے۔ اتنا جملہ کہنا تھا، یہودی نے علی کے قدموں پہ ہاتھ رکھا، ہاتھ رکھ کے اب مجھے کلمہ پڑھوا دیجئے۔ اللہ نے دیکھے گا اب کلمہ کیوں پڑھا ہے، اس نے کہا میں نے تیرا نبی دیکھا نہیں ہے، علم تیرا دیکھا ہے، لیکن کلمہ اس لیے پڑھنے لگا ہوں جس کا شاگرد ایسا ہے وہ استاد کیسا ہوگا، جس کا غلام ایسا ہے وہ نبی کیسا ہوگا۔ اس نے علی کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کلمہ پڑھا، یا ایک شخص اٹھ کے کھڑا ہو گیا، اس نے کہا اچھا یا علی آج سمجھ میں آیا یہ علم آپ کا ذاتی نہیں، یہ تو رسول کے لعاب کی وجہ سے ہے۔ پھر علی تمہارا کمال تو نہیں، یہ کمال تو ہمارے نبی کے لعاب کا ہے۔ علی جلال میں اگر جاہل نہ بن، ابھی لعاب بولا ہے، لہو نہیں بولا۔ بسم اللہ ابھی لعا بولا، اللہ اکبر، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا ابھی لعا بولا ہے، لہو نہیں بولا۔ اور میں نبی کا لہو ہوں، میں نبی کا خون ہوں۔ نبی نے فرمایا تھا یا علی لحموں کا لحمی دموں کا دمی، اے علی تیرا گوشت میرا گوشت، تیرا خون میرا خون۔ لہٰذا عزت علی کرنے والوں کو پتا ہے کہ عزت نبی کیا ہے۔ زمانہ پریشان ہے ختم نبوت کے حوالے سے، کبھی کہیں سے نبوت پہ حملہ ہو رہا ہے، کہیں سے ختم نبوت پہ حملہ ہو رہا ہے۔ مسجدوں میں لیکچرز دیے جا رہے ہیں، بچوں کو بتایا جا رہا ہے کہ بیٹا ہمارا نبی آخری نبی ہے، اس کے بعد کسی نبی کو نبی نہیں ہم مان سکتے۔ یہ بچوں کے ذہن میں بتایا جا رہا ہے تاکہ ہمارا بچہ کسی غیر کے ہاتھوں میں آ کے کہیں ختم نبوت کا انکار نہ کر دے، کسی دوسرے کو نبی نہ مان لے۔ زمانہ پریشان ہے، ہم بڑے مطمئن ہیں، اس لیے کہ ہم نے بابا جی محمد رسول اللہ کے فوراً بعد علی ولی اللہ پڑھا دیا ہے۔ ہمارے بچے جب علی ولی اللہ پڑھ لیتے ہیں پھر انہیں سمجھانے کی ضرورت نہیں رہتی، پھر انہیں پتا چل جاتا ہے جب علی جیسا بندہ نبی نہیں بن سکا کسی اور کی اوقات ہی کیا۔ ختم نبوت کی سب سے بڑی دلیل کا نام علی ولی اللہ۔ لہذا ہم شیعہ سنی کیونکہ یہ مشترکہ اجتماع ہے، مشترکہ رونق ہے، اللہ اس رونق کو ہمیشہ یوں ہی سلامت رکھے۔ اللہ مرد فقیر کا سایہ ہمیشہ آپ کے سر پہ سلامت رکھے۔ اللہ بادشاہ جی کیوں اس قوم کے سر پہ ہمیشہ سلامت رکھے۔ روحانیت کی فضا میں رہنے والے لوگ ہو، مولوی سے زیادہ فقیر کو ماننے والے لوگ ہو، اور وہاں کبھی دہشت گردی نہیں ہوتی جہاں فقیر کا راج، جہاں کوئی نہ کوئی علی کا بیٹا ولی کی حیثیت سے موجود ہو۔ لہٰذا شیعہ سنی جتنے مشترکہ احباب تشریف فرمائیں، ہمارے جھگڑے ہیں نبوت کے بعد، نظریات کا اختلاف ہے نبی کے بعد۔ نبی کے بعد کسی نے خلافت کو ماننا، کسی نے امامت کو ماننا، یہ ہر ایک کے اپنے شعور کی بات تھی، اس بات پہ کوئی جھگڑا نہیں ہے۔
لیکن نبی تک تو ایک ہے، نبوت تک تو سارے ایک ہے نا جی۔ نبی کے بعد کسی نے خلافت کو تسلیم کر لیا، کسی نے امامت کو تسلیم کر لیا، کوئی صحابہ کو مانتا ہے، کوئی اہل بیت کو مانتا ہے، فرق یہ بھی زیادہ نہیں ہے، بات صرف تھوڑی سمجھنے والی ہے۔ جو نبی سے پیار کرتے تھے انہیں صحابی کہتے ہیں، جن سے نبی پیار کرتا تھا انہیں اہل بیت کہتے ہیں۔ یہ میں جملہ تھوڑا اور آسان کر دوں، یہ میں جملہ تھوڑا اور آسان کر دیتا ہوں، جو نبی کو اٹھاتے تھے اسے صحابی کہتے ہیں، اور جنہیں پیغمبر اٹھاتے تھے انہیں اہل بیت کہتے ہیں۔ اگر کوئی موسم کی وجہ سے نہیں بول سکا جملہ اور آسان کر دیتا ہوں، جو نبی کے تھے وہ صحابی تھے، جو نبی سے تھے وہ اہل بیت تھے۔ کے والا رشتہ ہے جسم کے ساتھ، سے والا رشتہ ہے نبی کی روح کے ساتھ۔ فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا، حسین منی، حسین مجھ سے، یا علی انت منی، ہے علی تو مجھ سے، حسن منی، حسن مجھ سے۔ اس کا مطلب یہاں کے نہیں ہے، یہاں سے ہے، اور درود کے والوں پہ نہیں ہوتا، درود سے والوں پہ۔ لہذا نبی کو، نبی عزت اسلام کی چاہتے ہیں تو ہمیں عزت نبی کی کرنا پڑے۔ یہ کوئی نبی کی عزت نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ ہمارا نبی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ 40 سال کے بعد نبی بنا۔ یہ نبی کی عزت نہیں ہے، یہ توہین رسالت ہے۔ جب میں یہاں پہنچا میں تب بھی خطیب تھا، میلاد میں دیر تھی، 2-3 گھنٹے مجھے آرام کا موقع مل گیا، جب تک میں کمرے میں بیٹھا رہا میں تب بھی خطیب تھا۔ منبر پہ آ کے میں نے خطابت کا اظہار کیا ہے، کمرے میں چپ تھا، سننے والا کوئی نہیں تھا، منبر پہ بول رہا ہوں کیونکہ سامنے مجمع ہے۔ نبی 40 سال تک چپ رہے، 40 سال کے بعد اظہار کیا، 40 سال قرآن بن کے دکھایا، پھر قرآن پڑھ کے سنا۔ عرب کے جاہلوں سے منوانا تھا، برتن بڑے گندے تھے، لا الہ الا اللہ کہاں رکھا تھا؟ پہلے انہیں طاہر کیا، پھر انہیں بتایا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ معاذ اللہ نبی نہیں تھے، نبی تھے۔ نبی آ کے نہیں بنتا، نبی بن کے آتا ہے۔ جو ہو نہ اور بن بیٹھے وہ نبی نہیں ہوتا۔ اب یہ نبی کب سے ہے؟ آئیے ہم آپ کو بتائیں کہ جب علی ولی اللہ پڑھنے والے، جب علی کے نوکر عقیدہ رسالت پڑھے تو پھر کیسے پڑھتے؟ اب آپ ہم سے پوچھیں کہ ہم نبی کو کب سے نبی مانتے ہیں؟ جب کب بھی نہیں تھا۔ کب کا تعلق ہوتا ہے وقت سے، وقت ابھی بنا ہی نہیں تھا۔ ربیع الاول کا تو بھی وجود ہی نہیں تھا۔ ربیع الاول چاند کی وجہ سے ہے، چاند تو ابھی خلق ہی نہیں ہوا تھا۔ چاند روشنی سورج سے لیتا ہے، سورج تو ابھی آیا ہی نہیں تھا۔ سورج آسمان پہ چمکتا ہے، آسمان ابھی اٹھایا ہی نہیں گیا تھا۔ کائنات ابھی خلق ہی نہیں ہوئی تھی، زمانے میں کچھ بھی نہیں تھا۔ میں کیا کہوں، جس نے یہ لکھا کہ زمانے میں اندھیرا تھا اس نے بھی غلطی کی، اندھیرا بھی مخلوق ہے، سناٹا بھی مخلوق ہے، کچھ بھی نہیں تھا۔ میری زبان جبریل کی طرح کانپ کے پیچھے رہ جاتی ہے، میں کیا کہوں کہ کیا تھا اور میرا نبی تھا۔ پھر اگر شیعہ سنی بیٹھے تو میں ایک سطر کہنے لگا ہوں، ایک بنانے والا تھا، ایک بننے والا تھا، ایک عزت دینے والا تھا، ایک عزت پانے والا تھا۔ کبریائی اپنی تنہائی میں تھی، وحدت اپنی وحدت میں تھی۔ کہتا بھی تو اللہ ہے تو کسے کہتا؟ اس نے چاہا کہ کسی کو تو پتا چلے کہ میں خدا ہوں، پھر اس نے اپنے ہی نور سے ایک نور کو علیحدہ کیا۔ اب جو میلاد عرش سے سننا چاہتے ہو ذرا سر اٹھانا، اس نے اپنے ہی نور سے ایک نور کو علیحدہ کیا۔ اس نے نور کو علیحدہ کر کے کہا اب تو نے جا کے بتانا ہے کہ میں ہوں۔
تو نے زمانے کو جا کے تعارف کروانا ہے کہ کوئی اللہ ہے. اس نور کو اپنے نور سے علیحدہ کر کے اس نے اس نور کو مقدس ترین پردوں میں رکھ دیا. 12,000 سال تک یہ نور حجاب قدرت میں رہا، جہاں پر سبحان ربی الاعلیٰ کی تسبیح پڑھتا رہا. 11,000 سال تک یہ نور حجاب منت میں رہا، جہاں پر سبحان من ہوا قائم لا یلہو کی تسبیح پڑھتا رہا. 10,000 سال تک یہ نور حجاب سعادت میں رہا، جہاں پر سبحان من ہوا دائم لا یسمو کی تسبیح پڑھتا رہا. 9,000 سال تک یہ نور حجاب عزت میں رہا، جہاں پر سبحان ذی العزت والجبار کی تسبیح پڑھتا رہا. 8,000 سال تک یہ نور حجاب کرامت میں رہا، جہاں پر سبحان من ہوا غنی لفظ میں تسبیح پڑھتا رہا. 7,000 سال تک یہ نور حجاب عزت میں رہا، جہاں پر سبحان ذی العزت والجبار کی تسبیح پڑھتا رہا. 6,000 سال تک نور حجاب رفت میں رہا، جہاں پر سبحان رفیع الاعلیٰ کی تسبیح پڑھتا رہا. 5,000 سال تک نور حجاب نبوت میں رہا، جہاں پر سبحان ذی المن والمنان کی تسبیح پڑھتا رہا. 4,000 سال تک نور حجاب ہیبت میں رہا، جہاں پر سبحان ذی الہیبت عند الماء کی تسبیح پڑھتا رہا. 3,000 سال تک نور حجاب غیبت میں رہا، جہاں پر سبحان ذی الغیبت عند الماء کی تسبیح پڑھتا رہا. 2,000 سال تک نور حجاب حسن میں رہا، جہاں پر سبحان ذی الحسن والجمیل کی تسبیح پڑھتا رہا. 1,000 سال تک نور حجاب شفاعت میں رہا، جہاں پر سبحانہ ہوا بحمدہ کی تسبیح پڑھتا گیا. ان 12 پردوں سے نور کا باہر آنا تھا. فقطر منہ مئۃ الف فقطر 24. اس نور سے ایک کم 1,24,000 پسینے کے قطرے گرے. خدا نے ہر قطرے کے صدقے ایک نبی بنایا. پسینے کے قطرے گرتے گئے. کوئی آدم صفی اللہ بن گیا، کوئی نوح نجی اللہ بن گیا، کوئی ابراہیم خلیل اللہ بن گیا. برابری نبی کی نہ کرنا. تیرا پسینہ گرے بیماریاں بنتی ہے، اس کا پسینہ گرے یوسف جیسے حسین بنتی. بسم اللہ. پسینے کے قطرے گرتے گئے اور خدا نبوتیں دیتا گیا. آؤ ہم تمہیں بتائیں کہ یہ کائنات بنی کیسے. معصوم فرماتے خلق العرش من العرق راسہ، نبی کے سر کا پسینہ لیا آسمان بنا دیا. اور قطر کو بندہ یہ نہ سمجھے کہ پسینہ معاذ اللہ کوئی کثافت ہے، نور سے نور گر رہا ہے. خلق العرش من العرق راسہ، نبی کے سر کا پسینہ لیا آسمان بنا دیا. خلق الانبیاء من العرق جبین، نبی کی پیشانی کا پسینہ لیا انبیاء بنا دیا. خلق الملائکہ من العرق صدرہ، اس کے سینے کا پسینہ لیا اور فرشتے بنا دیے. خلق اللوح والقلم من العرق یدین، نبی کے ہاتھوں کا پسینہ لیا، لوح و قلم بنا دیے. خلق الارض من العرق رجلین، ہمارے نبی کے قدموں کا پسینہ لیا زمین بنا دی. مجھے دکھ ہوگا جو بندہ اگلی سطر میں نہ بولے دنیا جو کھاتی ہے یہ دانا زمین دیتی ہے، یہ رزق لیتی ہے یہ زمین سے ملتا ہے، اور جو ملتا ہے وہ نبی کے قدموں کے صدقے سے ملتا ہے. اب یہ سب کچھ کیوں بنایا؟ اس لیے بنایا. آواز آئی میں نے تجھے بنایا اپنے لیے. تجھے بنایا میں نے اپنے لیے. اب جو بناؤں گا، اب تو جو میری طرف کیجئے گا سر. تجھے بنایا میں نے اپنے لیے، اب جو بھی بناؤں گا وہ تیرے لیے بناؤں گا. میں نے آسمان کا سائبان اٹھایا تیرے لیے. بس جو بھی کام کرنا یار ایک دفعہ کر لو. آسمان کا سائبان اٹھایا تیرے لیے، زمین کا بچھونا بچھایا تیرے لیے. آج بھی چند بندے شیعہ سنیوں سے پوچھتے ہیں کہ تم میلاد کیوں مناتے ہو؟ یہ میلاد منانا قرآن کی کس آیت میں لکھا؟ آؤ میں تمہیں قرآن سے ثابت کروں میلاد کس نے منایا. سب سے پہلے یہ میلاد ہی اللہ نے منایا تھا. خدا نے کہا میں نے زمین کی دری بچھائی ہے تیرے لیے، میں نے آسمان کا سائبان لگایا ہے تیرے لیے، میں نے سورج کی لائٹ رکھی ہے تیرے لیے، میں نے چاند میں روشنی رکھی ہے تیرے لیے، میں نے ستاروں میں چمک رکھی ہے تیرے لیے، میں نے ہواؤں میں ترنم رکھا ہے تیرے لیے، میں نے دریا کو روانی بخشی تیرے لیے، میں نے سمندر کو طغیانی دی تیرے لیے، میں نے بادل کو شور دیا تیرے لیے، میں نے ہواؤں کو زور دیا تیرے لیے، میں نے کلیوں میں چٹک رکھی تیری محبت کے لیے، میں نے سبزے میں لہک رکھی تیرے پیار کے لیے. میں کائنات میں جو جو بناتا گیا وہ تیرے لیے بناتا گیا.
کائنات میں جو جو سجاتا گیا وہ تیرے لیے سجاتا گیا. تجھے میں نے صرف اپنے لیے بنایا تھا, پھر کائنات کا ذرہ ذرہ میں نے تیرے لیے بنایا, کائنات کا ذرہ ذرہ میں نے تیری محبت میں بنایا. ابھی یہاں پہ کوئی آئے گا اور وہ آگے دیکھے گا کہ یہاں لائٹیں ہیں, یہاں ساؤنڈ ہے, یہاں دریاں ہیں, یہاں صاحبہ ہے. کوئی پوچھے گا کیا ہو رہا ہے, آواز آئے گی یہاں میلاد ہو رہا ہے. وہی بندہ کل یہاں پہ آئے گا, نہ کلین ہوگا, نہ صاحبہ ہوگا, نہ ممبر ہوگا, نہ روشنیاں ہوگی. وہ کہے گا جو کل رونق تھی وہ کہاں گئی؟ وہ کہیں گے رونق تھی میلاد کی وجہ سے, میلاد ختم ہو گیا, رونق ختم ہو گئی. میرے اللہ تو نے کہا زمین بچھائی ہے نبی کے لیے, آسمان کا صاحبہ ہے تیرے پیغمبر کے لیے. اور اگر نبی دنیا سے چلے گئے ہیں, زمین کو لپیٹ کیوں نہیں دیتا, آسمان کو گرا کیوں نہیں دیتا, سورج کو بجھا کیوں نہیں دیتا؟ فرمایا جاہل نہ بننا, محمد تھے نہیں, محمد ہیں. نبی تھے نہیں, نبی ہیں. اور جو آج کہتا ہے کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نبی دنیا سے چلے گئے, وہ بھی اپنی اذان میں کہتا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ, میں گواہی دیتا ہوں محمد اللہ کے رسول ہیں, تھے نہیں. اگر تو نے نبی کو حاضر نہیں ماننا, پھر اذان بدل, جرت کر مسجد کے سپیکر میں کہے کہ محمد اللہ کے رسول تھے. اگر وہ تھے ہوتے تو کائنات غرق ہو جاتی. وہ ہیں, موجود بھی ہیں, درود بھی ہیں, سلام بھی ان پہ. ان 12 حجابات میں نبی کا نور رکھا, 12 حجابات سے اس نور کو نکالا اور نور کے دریاؤں میں رکھ دیا. خدا نے نور کے دریا خلق کیے, اس نور کو دریاؤں میں اتار دیا. درہ زہد میں, درہ زہد سے درہ کرم میں, درہ کرم سے درہ تقوی میں, درہ تقوی سے درہ جود میں, درہ جود سے درہ سخا میں, درہ سخا سے درہ عطا میں, درہ عطا سے درہ رحمت میں, درہ رحمت سے درہ شفاعت میں, درہ شفاعت سے درہ حسن میں. مقدس دریاؤں سے عبور کرتا کرتا یہ نور صلب آدم میں آیا. اب مجھے اگلی سطر پہ پتہ لگے گا کتنا مجمع جاگ رہا ہے. صلب آدم میں اس نور کا آنا تھا. آواز آئی فرشتوں کو, اب کرو سجدہ. اس کا مطلب ہے سجدہ آدم کو نہیں ہو رہا, سجدہ اس نور کو ہو رہا ہے جو آدم کی پیشانی میں منتقل. ملائکہ کو حکم ہوا اب سجدہ کرو. اس لیے حیات القلوب میں علامہ مجلسی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں, اہل سنت ابن محی الدین عربی سے لے کے ابن تیمیہ تک جہاں چاہو حضرت آدم کا پتلا پہلے سے موجود تھا, سجدے کا حکم نہیں تھا. یہ نہیں کہ خدا نے فوراً آدم کا پتلا تیار کیا اور فوراً سجدہ کروا دیا, نہیں, آدم کا پتلا پہلے سے تھا لیکن سجدے کا حکم نہیں تھا. ملائکہ گزرتے تھے, آدم کے پتلے کو دیکھتے تھے, لیکن انہیں پتا نہیں تھا یہ کس لیے. ادھر یہ نور آدم کی پیشانی میں آیا, خدا نے کہا اب سجدہ کرو. سجدہ جسم کو نہیں, سجدہ نور کو ہے. اب یہاں سے سطر پڑھنے کے بعد کاش میرے پاس ایسی طاقت ہوتی, میں سطر پڑھتا نہ تمہارے دلوں پہ جا کے لکھ دیتا. سطر ہی اتنی قیمتی ہے. حضرت آدم کا پتلا پہلے سے تھا, سجدہ نہیں تھا. سجدہ تب ہوا جب ان کا نور آیا. آدم کا پتلا پہلے سے تھا, سجدے کا حکم نہیں تھا. سجدہ تب ہوا جب ان کا نور آیا. پھر لفظ سننا, آدم کا پتلا پہلے سے تھا, سجدے کا حکم نہیں تھا. سجدہ تب ہوا جب اس کا نور آیا. کعبہ بھی پہلے سے موجود تھا, سجدے کا حکم نہیں تھا. سجدہ تب ہوا جب 13 رجب اس کا نور آیا. وہاں بھی نور کو سجدہ, وہاں بھی نور کو سجدہ, یہاں بھی نور کو سجدہ. آج بھی مسلمان کعبہ کو سجدہ کرتے ہیں تو کوئی ہندو آ کے تم سے کہے کہ ہم بدھ پوجتے ہیں, تم بھی تو ایک عمارت کو سجدہ کرتے ہو. لیکن معصوم فرماتے ہیں کہ کعبے کے سجدے میں بھی 2 چیزیں, ایک جسم جھکتا ہے, ایک روح جھکتی ہے. اور کعبہ بھی 2 چیزوں کا مجموعہ ہے. ایک کعبہ ہے مٹی کا گھر, ایک ہے اس میں نور. سجدہ بھی اسے 2 چیزیں کر رہی ہیں, ایک بدن, ایک روح. بدن کا تعلق مٹی سے, مٹی مٹی کو جھک رہی ہے. روح کا تعلق نور سے ہے, نور نور کو جھک رہا ہے.
सुल्ब आदम में इस नूर का आना था, खुदा ने इसे सुल्ब आदम से सुल्ब शीस में मुंतकिल किया। सुल्ब शीस से सुल्ब अनूश में आया, सुल्ब अनूश से सुल्ब किनान में आया, सुल्ब किनान से सुल्ब महलाइल में आया, सुल्ब महलाइल से सुल्ब बाजर में आया, सुल्ब बाजर से सुल्ब अदरीस में आया, सुल्ब अदरीस से सुल्ब खनोक में आया, सुल्ब खनोक से सुल्ब मसलोसख में आया, सुल्ब मसलोक से सुल्ब मल्क में आया, सुल्ब मल्क से सुल्ब नूह में आया, सुल्ब नूह से सुल्ब साम में आया, सुल्ब साम से सुल्ब फक्सद में आया, सुल्ब फक्सद से सुल्ब शालक में आया, सुल्ब शालक से सुल्ब आबर में आया, सुल्ब आबर से सुल्ब फालक में आया, सुल्ब फालक से सुल्ब अरगू में आया, सुल्ब अरगू से सुल्ब तारक में आया, सुल्ब तारक से सुल्ब इब्राहिम में आया, सुल्ब इब्राहिम से सुल्ब इस्माइल में आया, सुल्ब इस्माइल से सुल्ब किदार में आया, सुल्ब किदार से सुल्ब बिन्त में आया, सुल्ब बिन्त से सुल्ब हामिल में आया, सुल्ब हामिल से सुल्ब यस में आया, सुल्ब यस से सुल्ब यमसई में आया, सुल्ब यमसई से सुल्ब आद में आया, सुल्ब आद से सुल्ब अदनान में आया, सुल्ब अदनान से सुल्ब माद में आया, माद से सुल्ब मदरका में आया, सुल्ब मदरका से सुल्ब खज़ैमा में आया, सुल्ब खज़ैमा से सुल्ब कनाना में आया, सुल्ब कनाना से सुल्ब नजर में आया, सुल्ब नजर से सुल्ब मालिक में आया, सुल्ब मालिक से सुल्ब गाब में आया, सुल्ब गाब से सुल्ब लहब में आया, लहब से सुल्ब वबी में आया, लवी से सुल्ब काब में आया, सुल्ब काब से सुल्ब कलाब में आया, सुल्ब कलाब से सुल्ब ज़ैद में आया, सुल्ब ज़ैद से सुल्ब कसई में आया, सुल्ब कसई से सुल्ब अब्द मनाफ में आया, सुल्ब अब्द मनाफ से सुल्ब हाशिम में आया, सुल्ब हाशिम से सुल्ब अब्दुल मुत्तलिब में आया, सुल्ब अब्दुल मुत्तलिब में पहुंच के दो बराबर हिस्सों में तकसीम हो गया। एक सुल्ब अब्दुल्ला में चला गया, एक सुल्ब अबू तालिब में चला गया। जो सुल्ब अब्दुल्ला में आया मोहम्मद रसूलुल्लाह बन गया, जो सुल्ब अबू तालिब में आया अली और वली। एक आगोश आमिना में आ गया, एक आगोश फातिमा बिन्त असद में आ गया, एक सुल्ब अब्दुल्ला में, एक सुल्ब अबू तालिब में। और जो सुल्ब अब्दुल्ला में गया वो भी सुल्ब अब्दुल्ला से हो के आगोश अबू तालिब में आ गया। अब अबू तालिब की गोद में दो हुज्जतें हैं। मुसलमानों ने तारीख लिखी इस्लाम की 40 साल के बाद। तुमने 40 साल की पिछली तारीख को कहां किया? 40 साल की पिछली तारीख इसलिए नहीं लिखी कि वो तारीख में सिर्फ 3 ही हस्तियां नजर आ रही है, अबू तालिब, एक खदीजा, एक अली। 40 साल के पीछे तो कोई मुसलमान ही नहीं था ना। 40 साल के पीछे मुसलमानों ने पूरी तारीख छुपा ली। सिर्फ इतना बताया कि 12 रबीउल अव्वल को कैसर और किसरा के किंगरे गिर गए, बुत टूट टूट के जमीन पे आए। यहां नबी की इज्जत बता दी। फिर उसके बाद फौरन तारीख जो है वो खुद शर्मिंदा है कि वहां लिखा कि नबी दुनिया में आए, बुत टूटे, किंगरे गिरे, आतिश कदा जो फारस का आतिश कदा था जिसकी आग हजारों साल से जल रही थी वो बुझ गई हमारे नबी के आने की वजह से। फिर आगे अब तारीख में क्या लिखा? अब फौरन आगे तारीख में लिख दिया नबी को नहीं पता था कि मैं नबी हूं, जबरील ने आके बताया कि आप नबी हैं। अच्छा, बुत कदे की आग को पता चल गया कि ये नबी है। कैसरो कसरा के किंगरों को पता चल गया कि नबी है। जो बुत टूटे थे उन्हें पता चल गया कि नबी है। और जिसके घर में आया है। अब ये तारीख मुसलमानों ने फौरन क्यों बदली? इसलिए बदली कि अब इस तारीख में उन हस्तियों का किरदार था। 40 साल तक मुसलसल यही हस्तियां अपना किरदार अदा करती रही। और ये इतना जुल्म हुआ है। मेरे सामने शिया अहले सुन्नत मुश्तरका है, बाप तशरीफ फरमा है, सबसे ज्यादा मुसलमानों ने जुल्म अपनी तारीख पे किया है। क्योंकि तारीख लिखी गई है बादशाहों के दरबार में बैठ के। तारीख लिखी गई है दिरहम दिनार की पोटलियां ले लेके। और बादशाह चाहते थे कि नबी के खानदान का जिक्र कम से कम हो। अब ये दर्द दिल हम कहां बयान करें? अगर ये मुश्तरका मजमे में बयान नहीं करना तो कहां बयान करें? लिहाजा जो मेरे अहले सुन्नत भाई हैं, एक लम्हे के लिए मुसलमान होकर सुनिएगा, एक लम्हे के लिए मुसलमान होकर सुनिएगा। यहां अब हजरत अबू तालिब का नाम मिटाने के लिए फर्जी नाम तराशे गए। यहां लिखा गया कि ये नबी को दूध पिलाती थी और नबी नबी नहीं थे, 40 साल के बाद नबी बने। मेरे अहले सुन्नत भाई जो बैठे हैं वो आज के बाद इस बात की तहकीक करे, वो जाके पूछे उलमा से कि हमें बताएं उस बीबी जो दूध पिलाती थी उसका मजहब क्या था।
اگر وہ کہیں گے مسلمان تھی تو آپ پوچھئے کہ کس کے مسلمان تھی؟ نبی تو خود نبی نہیں. موضوع پسند نہیں ہے تو میں جملے تبدیل کر دوں. یہ باتیں میں اس لیے کر رہا ہوں کہ بڑے خوش ترین وہ لوگ ہوتے ہیں اور علاقے ہوتے ہیں جہاں پہ شیعہ اہل سنت مل کے میلاد مناتے ہیں. تو آپ ہمیں بتائیں کہ اس بی بی نے کس کا کلمہ پڑھا تھا؟ نبی کا. تو نبی تو آپ کے عقیدے کے مطابق خود نبی نہیں تھے. اب اگر وہ کہیں گے کہ نہیں وہ کلمہ نہیں پڑھا تھا لیکن دودھ پلاتی تھی، پھر میں قرآن کی آیت کو کہاں لے کے جاؤں؟ اللہ قرآن میں کہتا وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ، ہم نے حرام کر دیا تھا دائیوں کا دودھ موسیٰ پہ. موسیٰ نوکر ہے، یہ سردار. حضرت موسیٰ تو 3 دن کے مجبوری میں بھی دائی کا دودھ نہیں پی رہے، تو پھر یہ دودھ سردار نے کیسے پی لیا؟ پھر اس کا مطلب ہے یہ نام اس لیے تراشا گیا. اگر یہ نام نہ لکھتے پھر بتانا پڑتا کس نے پالا. وہ حضرت ابو طالب کا نام مورخ لکھنا نہیں چاہتا تھا، اسے مورخ نے تاریخ میں معاذ اللہ لکھ دیا کہ انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا تھا. اور اسلامیات میں بچوں کو یہ بتا دیا گیا بیٹا مردوں میں سب سے پہلے انہوں نے کلمہ پڑھا تھا، بچوں میں سب سے پہلے انہوں نے پڑھا تھا، اسلام کی زیادہ جنگیں انہوں نے جیتی تھی. آپ ہمیں یہ کیوں نہیں بتاتے کہ اسلام کی پہلی دعوت کس کے گھر ہوئی تھی؟ یہ اسلام کی پہلی دعوت کس کے گھر میں ہوئی؟ یہ دعوت ذوالعشیرہ جو اللہ نے کہا کہ ان کو دعوت ایمان دے، اس کا مطلب جنہیں دی جا رہی ہے وہ کافر ہیں، اور جن کے گھر میں ہو رہی ہے وہ صاحبان ایمان ہیں. یہ اسلام کی پہلی دعوت مورخین نے بلا تفریق مذہب و ملت. کوئی میرا سنی بھائی یہ سمجھ کے نہ سنے کہ یہ شاید شیعہ کتابوں میں لکھا اور ہماری کتابوں میں یہ باتیں ثابت نہیں ہیں. آپ جتنی کتابیں چاہیں گے ابن خلدون سے لے کے ڈاکٹر طاہر القادری تک، ان کا میزان لکھا ہے یہ اسلام کی پہلی دعوت حضرت ابو طالب کے گھر میں ہوئی. مجمع میرے سامنے پنچایت کی صورت میں موجود ہے، جن کی آنکھوں میں نیند نہیں اور چہرے پہ موسم کا اثر نہیں. وہ مجھے بول کے بتائیں گے کہ ابو طالب کا گھر کہاں تھا؟ کہتے مکہ میں. اللہ کا اپنا گھر کہاں تھا؟ مکہ میں. تو جب اللہ کا اپنا گھر تھا تو بات ابو طالب کے گھر میں کیوں ہوئی؟ چاہیے تو یہ تھا، آپ کو پتہ چل گیا 1400 سال کے بعد کہ حضرت ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا. خدا کے علم غیب میں نہیں تھا کہ اس نے تو کلمہ ہی نہیں پڑھنا، پھر خدا کو کیا ضرورت تھی؟ اسلام کی پہلی دعوت سنگ بنیاد اس نے گھر میں رکھی. جب اللہ کا اپنا گھر تھا تو کہہ دیتا میرا حبیب جب میرا گھر مکے میں موجود ہے تو میرے گھر میں یا کعبے کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا، میری وحدانیت کی بات کر، اپنی رسالت کی بات کر، لا الہ کا ذکر کر، محمد رسول اللہ کی بات کر. بات اللہ کی تھی، ہو ابو طالب کے گھر میں رہی ہے. بات رسول کی تھی، ہو ابو طالب کے گھر میں رہی ہے. جب ہم نے علماء سے پوچھا اگر وجہ کیا تھی کہ اسلام کی پہلی دعوت اللہ کے گھر میں کیوں نہیں ہوئی، انہوں نے کہا وجہ یہ تھی تب اللہ کے گھر میں بت پڑے تھے، تب اللہ کے گھر میں بت پڑے تھے، تب اللہ کے گھر میں بت پڑے تھے. اس کا مطلب آپ مان گئے ہیں رحمان کے گھر بت تھے، عمران کے گھر بت نہیں تھے. حضرت ابو طالب کے گھر میں بت جس کے گھر میں دعوت ہو رہی ہے. آئیے جا کے ہسٹری سے پوچھئے تو صحیح کردار کیا ہے ان ہستیوں کا. وہ قومیں برباد ہو جاتی ہیں جو محسنوں کو بھول جاتی ہیں. تم نے پاکستان کی کرنسی پہ قائد اعظم کی تصویر رکھی، کاش تم تاریخ میں ابو طالب کا ذکر بھی کرتے. بانی اسلام، مربی رسالت، نگہبان پیغمبر، جس کے بڑھاپے کے سائے میں اسلام کی یتیمی نے جوانی کے انداز سیکھے، جس کی انگلی پکڑ کے رسول نے چلنا سیکھا. کتنا بڑا کردار ہے حضرت ابو طالب کا. حضرت ابو طالب نے 3 دن تک اپنے گھر میں دعوت کی ہے، اور ایک ایک دروازے پہ جا کے کہا کہ میرا بھتیجا تم سے کوئی بات کرنا چاہتا. بلانے کا عرب میں کوئی طریقہ اور تو تھا نہیں. ابو طالب نے کھانے کا بندوبست کروا لیا. کچھ لوگ ذکر کے لیے نہیں آتے،
انسانی فطرت کی عین مطابق. لالچ سے خوراک رکھا گیا. جنہوں نے نہیں آنا تھا وہ سب سے پہلے آئے. دعوت کا اہتمام ہوا. دعوت بھی چھوٹی موٹی نہیں تھی، پرتکلف. عربوں کو ان کے مزاج سے زیادہ کھانا کھلایا گیا. پہلے دن کھانا کھلا کے ابو طالب نے کچھ نہیں کہا، جانے دیا. فرمایا انہیں اپنے گھر کے نمک کی عادت ڈالے. دوسرے دن پھر آ گئے. آتے ہوئے اور لوگوں کو ساتھ لائے. تیسرے دن مجمع زیادہ ہو گیا. آج رسالت امام نے چچا کی ابا کے دامن کو تھاما. تھام کے کہا چچا بات میری کوئی نہیں سنتا. فرمایا آپ بتائیں سنانا کب چاہتے ہیں؟ رسالت امام نے فرمایا ہم چاہتے ہیں کہ آج بات ہو ہی جائے. فرمایا پھر آج کوئی نہیں جائے گا. اب کتابیں کہتی ہیں کہ حضرت ابو طالب نے جب سب کھانا کھا چکے پوچھا کسی اور کو کوئی طلب؟ کہنے ابو طالب تو نے تو اتنا کھلا دیا 3 دن سے، ہم تو تیرے ممنون ہیں، ہم تو تیرے مقروض ہو گئے. ابو طالب نے کہا اب ابھی قرضہ واپس لیتے ہیں. کیا کرنے لگا ہے؟ فرمایا میرا بھتیجا تم سے کوئی بات کرے گا. ان کو خبر تھی کہ اب نبی کیا کہنے والے ہیں. یہ اٹھنے کا ارادہ کر رہے تھے. ابو طالب نے اپنی ابا کو کھولا، تلوار کو نیام سے کھینچا. گھر کے بیرونی دروازے پر اپنی تلوار کی نوک کو رکھ کے کہا آج کوئی نہیں جائے گا جب تک وہ نہ بولے. اس کو خاموش ہو جاؤ. اتنا کہنے کے بعد نبی کے چہرے پہ نظر مار کے حضرت ابو طالب نے کہا قم یا سیدی و یا مولایا، اٹھو میرا سید، اٹھو میرا مولا. فتکلم مما تحبون، اور کہہ دے وہ جو تو چاہتا ہے. وبلغ رسالتہ من ربک، اور پہنچا وہ رسالت جو تیرے رب نے تجھ پہ نازل کی ہے. ابو طالب کا جملہ کہنا تھا خدائی جھوم گئی. خدا نے کہا ابو طالب تو نے تو توحید پہ قرضہ کر دیا، تو نے 40 کافروں میں میرے نبی کو مولا کہہ دیا، میرے نبی کو سید کہہ دیا. میں 1.25 لاکھ حاجیوں میں اسی نبی کے ہاتھوں تیرے علی کو مولا نہ کہلواؤں، مجھے خدا نہ کہہ. اٹھیے اور تقریر کیجئے. متوجہ ہیں صاحبہ؟ آئیے ہم آپ کو بتائیں اس میلاد میں کہ اسلام شروع کہاں سے ہوا، کس کے گھر میں یہ بنیاد رکھی گئی. رسول تقریر کے لیے اٹھے، کافروں نے سر جھکا لیے. یہ اسلام کی پہلی تقریر. رسول نے کافروں کے درمیان کھڑے ہو کہا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ، اے انسانوں کہو اللہ ایک ہے. بڑا مشکل تھا عرب میں یہ جملہ کہنا کہ جب ایک ایک گھر میں کئی خدا تھے، ان کے سامنے کہنا کہ اللہ ایک ہے. رسالت امام کا یہ جملہ نہیں تھا، کافروں کے سینے پہ خنجر چلا. کیا اللہ ایک ہے؟ سر اٹھا کے دیکھا. جب دروازے کی طرف دیکھا تو ابو طالب تلوار لے کے کھڑے. بابا چہرہ موڑ کے کہتے ہیں تجھے کس نے بتایا ہے کہ اللہ ایک ہے؟ فرمایا میں اس کا رسول ہوں. چند بوڑھے سردار اونچی آواز میں کہکا لگایا. کہکا لگا کہتے ابو طالب مبارک ہو، آج کے بعد بھتیجے کی اطاعت کرے گا. یہ کیا کہہ رہا ہے تیرا بھتیجا؟ یہ عبداللہ کا بیٹا کیا کہہ رہا ہے؟ یہ کہہ رہا ہے کہ میں نبی ہوں. یہ ہمارے درمیان رہا ہے اور اب یہ کہہ رہا ہے کہ میں نبی ہوں. اب اس کی نبوت کو مانے. کیا گواہی ہے کہ یہ نبی ہے؟ اب اتنا کہنا یہ پیچھے سے علی کی آواز آئی اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ اللہ ہے، میں گواہی دیتا ہوں یہ اس کا رسول ہے. رسول کا میں گواہی دیتا ہوں یہ میرا جانشین ہے. اس کا مطلب آج پوری دنیا میں جو مسلمان کلمہ پڑھتے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ علی کی سنت ہے. علی ولی اللہ کہنا نبی کی سنت. بسم اللہ. ہم گواہی دیتے ہیں، میں گواہی. آؤ اسلام میں کردار تو دیکھو کن ہستیوں کا کردار ہے. علی اٹھے، علی نے کہا میں گواہی دیتا ہوں.
रसूल कह रहे हैं अल्लाह एक है, अली पीछे से कह रहे हैं हाँ अल्लाह एक है। आगे मोहम्मद और रसूल अल्लाह है, पीछे अली वलीउल्लाह है। अब मैं जुमला बदल के कहने लगा और जुमला आपके जहनों को जगा देगा। अबू तालिब के दोनों बेटों ने पूरे कुफर को घेर लिया। आगे मोहम्मद और रसूलुल्लाह, पीछे अली वलीउल्लाह। आगे देखे तो मोहम्मद नजर आता है, पीछे देखे तो अली नजर आता है। फरमाया यहां से मान के जाओ। मुसलमानों ने ये अपनी तारीख के जुमले छुपा दिए, जबकि ये इंतहाई अहम चैप्टर था, इसे दीनियात का हिस्सा बनना चाहिए था। ये पढ़ाया जाता लेकिन छुपा दिया। सिर्फ क्यों? इसमें वो किरदार नजर नहीं आ रहे जिन्हें मुसलमान मनवाना चाहता है, और वो किरदार नजर आ रहे हैं जिनको वो मनवाना नहीं चाहता। मुसलमानों ने अपनी ये जो नौजवान बैठे हैं, क्योंकि अब आपके लिए मुश्किल नहीं है दीन पे रिसर्च करना, आपकी उंगलियों के नीचे दुनिया की लाइब्रेरियां हैं। अब आप किताब पढ़ने के लिए मौलवी के मोहताज नहीं है। आप मुताले का शौक पैदा कीजिए, और आप इस्लाम की हिस्ट्री को ढूंढना चाहें तो सबसे ज्यादा इस्लाम की हिस्ट्री को जो कलेक्ट किया वो रोमन एम्पायर्स ने किया। फॉल ऑफ द रोमन एम्पायर्स। क्योंकि मुसलमानों ने, ये ईसाइयों ने मुसलमान की तारीख क्यों खरीदी? अगर आप बोर ना हो तो मैं ये जुमला भी बता दूं। मुसलमान जब लश्कर ले जाके खित्ते फतह कर रहे थे तो इन्होंने अपनी तारीख की किताबें रद्दी बना के बेची थी। जब मुसलमानों के जब ये जाते थे और दूसरे बादशाह पे हमला करते थे, उसके कुतुब खाने चोरी होते थे, जला दिए जाते थे, तो मुसलमानों की ये पूरी तारीख की किताबें जो कलमी नुस्खे थे, जो हाथों से लिखे हुए थे, ये या दरिया में बहा दिए गए या ये रद्दी बना के बेच दिए गए, और ये सब खरीदे ईसाइयों ने। और आज भी हॉलैंड में एक शहर है, डिच उसका नाम है, सबसे पहले ईसाइयों ने जो एक प्रेस बनाया था वो सबसे पहले उस शहर में बनाया था, और उन्होंने सबसे पहले मुसलमानों की तारीख दोबारा छापी। और ईसाई उन पे एतराज करते, ये मुसलमानों की हिस्ट्री है, तुम क्यों छाप रहे हो? उन्होंने कहा भाई ये मुल्क फतह कर रहे हैं, इन्हें इसकी जरूरत पड़ेगी। फिर जब उन्हें जरूरत मुसलमानों को पड़ी तो फिर उन्होंने सोने में तोल तोल के दी है मुसलमानों को तारीख, और उन्होंने उसके जो नुस्खे थे वो अपने पास रख लिए, ताकि कभी भी मुसलमान हमारे सामने आए तो हम उसे उसकी तारीख सुनाएं। आज भी दुनिया की सबसे जो बड़ी लाइब्रेरियां हैं, ब्रिटिश लाइब्रेरी है, टर्किश लाइब्रेरी है, ऑक्सफोर्ड की लाइब्रेरी है, आप वहां जाएं आपको फॉल ऑफ द रोमन एम्पायर्स मिलेगी। आप इंटरनेट में जाएं आपको वहां भी मिलेगी। उसने इस्लाम की इस पहली दावत को बड़े खूबसूरत लफ्जों में लिखा है। उसने कहा जब प्रॉफिट तकरीर के लिए उठा, देयर वाज अ कीप साइलेंस ऑन ऑल ऑफ द कुरैश, पूरे कुरैश में खामोशी तारी थी। एंड प्रॉफिट सेज हु विल हेल्प मी, और नबी कह रहे थे कौन है जो मेरी मदद करेगा? हु विल फॉलो मी, कौन है जो मेरी इत्तबा करेगा? वो कहता वहां खामोशी थी, बट वन चाइल्ड, लेकिन एक बच्चा, हिज नेम वाज अली, उसका नाम अली था। He was only 10 years old, वो सिर्फ 10 साल का था। He cried, वो चीखा, he jumped, वो उछला, उसने कहा I will help you, मैं तेरी मदद करूंगा। I will follow you, मैं तेरी इत्तबा करूंगा। I brought the brawn of your enemies, मैं तेरे दुश्मनों की हड्डियां तोड़ूंगा। उन्होंने लिखा इस्लाम की हिस्ट्री। अब इस्लाम की पहली दावत हो गई, नबी की तकरीर हो गई, काफिरों को पता चल गया कि अच्छा तो अब ये नबी है। इससे पहले कि काफिर अपने घरों में जाके प्रोग्राम बनाते, हजरत अबू तालिब ने नबी की तकरीर खत्म होने के बाद नबी का हाथ पकड़ के वहां ले गए जहां चारों बेटे बैठे थे। फरमाया आज के बाद तुम्हारे जिम्मे है इसकी हिफाजत करना। और तुम्हें बताएं कि इस्लाम के मौसम कौन है। खतरे के बिस्तर पे अपना उठाया और नबी के बिस्तर पे सुलाया। ये जो अली हिजरत की रात मुतमिन हो गए, सो गए थे, ये बचपन की आदत थी। अली को मौत से इसलिए डर नहीं आया, बाप ने तरबियत में रखा था। खतरे के बिस्तर पे कभी जाफर को उठाया, मोहम्मद की जगह पे सुला दिया, कभी अकील को सुला दिया, कभी तालब को सुला दिया। मेरा कत्ल हो जाए
نبی پہ تلوار نہ چلے. عرب کا کلچر ہی نہیں تھا کہ کوئی چچا اپنا بیٹا بھتیجے پہ قربان کرتا. بیٹا جب بھی قربان ہوتا ہے عقیدے پہ ہوتا ہے. حضرت ابو طالب نے بستر بدل کے زمانے کو بتایا محمد میرے بھتیجے کا نام نہیں، میرے عقیدے کا نام. دو ہستیوں نے احسان کیا ہمارے نبی پہ، ایک حضرت عمران اور ایک جناب خدیجہ الکبریٰ. یہ نور دنیا میں اتر آیا اور اللہ قرآن میں کہتا یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم. خدا کہتا چاہتے ہیں کچھ لوگ کہ وہ اللہ کے نور کو اپنی منہ کی پھونکوں سے بجھائے. اللہ متمع نوری، لیکن اللہ اپنے نور کو پورا کرے گا. اللہ کرہ الکافرون، چاہے یہ بات کافروں کو بری کیوں نہ لگے. اور یہ لفظ اللہ نے قرآن میں سورہ مبارکہ توبہ میں خدا نے کہا اللہ یہ لوگ چاہتے ہیں نور کو منہ کی پھونکوں سے بجھائیں. جب بھی منہ کی پھونک سے کسی روشنی کو بجھانے کا خیال ذہن میں آئے تو جو پہلی تصویر ذہن میں آتی وہ چراغ کی آتی ہے، کیونکہ چراغ کی روشنی وہ ہے جسے پھونکوں سے بجھایا جا سکتا ہے. تو میرا مالک اس کا مطلب ہے کہ تو کوئی چراغ بھیج رہا ہے جسے یہ دنیا بجانا چاہتی ہے. میں وہ چراغ ڈھونڈ رہا تھا کہ وہ چراغ کون سا ہے، کہ جو میں نے آیت پڑھی اسی سے پتہ چل گیا. خدا نے کہا سراج منیرا، میرا حبیب میں نے تجھے روشن چراغ بنا کے بھیجا. اور پھر اس چراغ کی حفاظت کی ذمہ داری دی ابو طالب کو. پھر میر مونس نے کہا تھا فنوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے. پھر حضرت ابو طالب نے ایسی حفاظت کی ہے، ایسی حفاظت کی ہے ابو طالب نے کہ رسالت کی طرف کسی کی آنکھ نہیں اٹھنے دی. اہل سنت کتاب سے ڈاکٹر تعلق قادری صاحب کی کتاب ہے مومن قریش، اس سے ایک حوالہ لے کے آپ کو ایک واقعہ سنا کے یہیں سے آپ کی زحمتیں تمام کر دیتے. رسالت مآب کی ظاہری طور پہ عمر ابھی 5 سال تھی. متوجہ ہے صاحب؟ مکے میں قحط پڑ گیا. قحط کیوں پڑا؟ بارش نہیں ہوئی. بارش نہ ہونے کی وجہ سے، خشک سالی کی وجہ سے قحط پڑ گیا. لوگ پریشان ہو گئے. غریب آئے سرداروں کے پاس. سرداروں نے ایک ہنگامی میٹنگ بلائی اور میٹنگ بلا کے انہوں نے کہا کہ ایسے کرتے ہیں کہ اپنے اپنے بتوں کی پوجا کرتے ہیں، اور ایسے کرتے ہیں یہ پوجا بھی انفرادی نہیں اجتماعی کرتے ہیں. ایک دن رکھ لیتے ہیں دعا کا، ہر قبیلہ اپنا اپنا بت لے کے آئے. اور آپ نوجوانوں کو سمجھانے کے لیے، بزرگ بہتر جانتے ہیں، یہ عربوں کی تہذیب تھی. یہ دوسرے قبیلے کا خدا بھی نہیں پوجتے تھے. ان میں حسد بہت زیادہ تھا، بغض بہت تھا ان میں. یہ دوسرے کا خدا نہیں پوجتے تھے، یہ خدا اپنا بناتے تھے. امیروں کا خدا بھی امیر ہوتا تھا، غریبوں کا خدا بھی غریب ہوتا تھا. اب آپ کے ذہن میں آئے گا کہ امیروں کا خدا امیر کیسے؟ جو امیر خدا ہوتا تھا اس کو سونے کے کنگن پہنائے جاتے تھے، غریب آٹا چاول لے کے بھی خاموش ہو جاتا تھا. امیروں کے خدا علیحدہ، غریبوں کے خدا علیحدہ. انہوں نے کہا نہیں جی اب کوئی نہیں، اب جو ایک دن مقرر ہو سارے اپنے اپنے خدا لے کے آئیں گے، سارے بت رکھیں گے، آگے اکٹھے ہو کے بیٹھیں گے، بتوں کی پوجا کریں گے، ان سے اجتماعی طور پہ منت کریں گے، بارش ہو جائے گی. ایک بوڑھا اٹھ کے کھڑا ہو گیا، اس نے کہا ہاشمی کسے لے کے آئیں گے؟ میں واقعہ نہیں سنانے لگا، پوری تاریخ یوں بند کر کے آپ کو دینے لگا. ہاشمی کسے لے کے آئیں گے؟ اس لیے کہ ہاشمیوں نے آج تک نہیں بتایا کہ وہ کس کی پوجا کرتے. ہاشم نے کبھی نہیں بتایا کہ وہ کسے مانتا ہے. عبد المطلب نہیں بتا کے گیا کہ اس کا خدا کون ہے. تو اگر آج سارے خدا باہری آنے ہیں تو آج تو پتہ چلے گا. اور اگر ان کا کوئی خدا نہ ہوا تو پھر ہم کہیں گے یہ بغیر لا مذہب ہے، یہ کوئی خدا مانتے ہی نہیں، ان کے ہاں خدا کا تصور ہی نہیں. پورے 70 سرداروں میں سے 7 سردار چنے کہ تم جاؤ ان کے گھر. 7 سردار اکٹھے ہو کے حضرت ابو طالب کے گھر آئے. دستک دی، اندر سے رئیس مکہ باہر آئے. اور عرب کا کوئی اجتماع ان کے بغیر ہو نہیں سکتا تھا، کیونکہ وہ سارے کمی تھے، یہ سردار تھے. حضرت ابو طالب نے دیکھا کہ باہر مکے کے 7 سردار کھڑے ہیں. فرمایا کیوں آئے ہو؟ کہنے لگے ہم اس لیے آئے ہیں کہ ہم نے بارش نہیں ہو رہی، بھوک ہو گئی ہے، لوگ بھوک سے مر رہے ہیں، ہم نے اجتماعی عبادت کا بندوبست کیا ہے.
حضرت ابو طالب نے کہا اگر یہ بندوبست بھوک کی وجہ سے کیا ہے تو ہمارے گھر سے کھانا لے جایا کرو. ان کا دسترخوان کبھی بند نہیں ہوتا تھا. آج بھی انہی کے گھر کا دسترخوان کھلا ہے. آج بھی جسے کہیں سے نہ ملے اسے حسین کے گھر سے مل جاتا ہے. یہ جو نوجوان بچے بیٹھے ہیں, حضرت ہاشم کا نام ہاشم کیوں تھا؟ عربوں میں جو سب سے مہنگی ڈش تھی اسے کہتے تھے ہوشم. یہ ہوتی تھی اونٹ کے گوشت کے شوربے میں بھگوئی ہوئی روٹی. یہ رئیسوں کے کھانے کے لیے تھی, اسے کہتے تھے ہوشم. اور جو کھلاتا تھا اسے کہتے تھے ہاشم. ابو طالب بھوک کے دنوں میں ہوشم کا دسترخوان لگاتا تھا اور سارے عرب کے غریبوں کو کھلاتا تھا, جس کے بارے میں مولوی نے کہا ان کے گھر میں کچھ نہیں تھا. جنہوں نے حضرت عبداللہ کے دنیا میں آنے میں 100 اونٹ دیے تھے. یہ تو نبی کے پیچھے خاندان کی ہسٹری ہے, یہ بیان کروں گا تو بہت تفصیل ہو جائے گی. انہوں نے کہا جی ہم نے خداؤں کا انتظام کیا, اگر آپ کا بھی کوئی خدا ہے آپ بھی لائیں. حضرت ابو طالب مسکرا کے کہا کل ہم بھی آئیں گے. لیکن آپ بولے نہ بولیں, واللہ باللہ کتابیں کہتی ہیں کہ پوری رات مکے والے سوئے نہیں. اس انتظار میں بادشاہ جی بیٹھے رہے کہ اب ابو طالب کسے لے کے آئیں گے, کہاں سے خدا آئے گا. انہوں نے تو بتایا نہیں ان کا خدا کون ہے. جب یہ صبح آئے انہوں نے مکے کے باہر وادی میں اپنے اپنے بت رکھ دیے, آگے بیٹھ گئے. اب نظریں تھیں ہاشمیوں کے گھر کی طرف. یا تھوڑی دیر بعد ابو طالب کے گھر کا دروازہ کھلا. سرکار حضرت عمران کا پہلا قدم مکے کے بازار میں آیا. لوگوں کو اپنے خدا بھول گئے, پنجوں کے بل کھڑے ہو کے ابو طالب کو دیکھا کسے لا رہا ہے. پھر طریق کی آنکھوں نے پہلی بار وہ منظر دیکھا, ابو طالب کے کاندھے میں 5 سال کا محمد بیٹھا ہوا تھا. آیا آپ خاموش ہو گئے, ابھی لا الہ الا اللہ کا نعرہ لگا ہی نہیں, ابھی کسی کو پتا ہی نہیں کہ اللہ ہے. ابھی کسی کو پتا ہی نہیں ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہیں. 5 سال کے بھتیجے کو کاندھے پہ بٹھا کے حضرت ابو طالب خرامہ خرامہ ٹہلتے ہوئے, وقار کے ساتھ چلتے ہوئے, حضرت ابو طالب مکہ کے بازار سے گزرتے ہوئے, وادی کے قریب سے ہوتے ہوئے مکہ کی ایک اونچی چوٹی پہ جا کے کھڑے ہو گئے. کتابیں کہتی اتنی اونچی چوٹی پہ جا کے حضرت ابو طالب کھڑے ہوئے تھے. اس دن مکہ کے گھر کے اندر بیٹھی ہوئی عرب کی ماؤں کی گود میں لیٹے ہوئے بچے بھی ابو طالب کا چہرہ دیکھ رہے تھے. آج پورا مکہ ابو طالب کو دیکھ رہا تھا, مرد و زن بچے حضرت ابو طالب کا چہرہ دیکھ لوگ پریشان ہو گئے. آج رئیس مکہ, آج سردار